سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ہاؤس سے ہی شروع کر لیتے ہیں. یہ اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ان کو فیل ہوا کہ دنیا میں ایک ایز ورلڈ لیڈر ایز مسلم لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ابھرے. انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جیسے لڑا اور کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا. دنیا نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے, ایتنک کلینزنگ ہو رہی ہے, تو کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کرنی چاہیے. پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ 31,000 ارب جو انہوں نے قرضہ لیا تھا پچھلے حکومتوں نے, اس میں سے 10 ارب ڈالر پہلی دفعہ ہماری حکومت نے واپس کیا. اچھی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی, میں بیٹر ہو رہی تھی, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم 28 پوائنٹ کے ساتھ اچھے جا رہے تھے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ. انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہے ان ہاؤس تبدیلی لے کر آتے ہیں. اب ان ہاؤس تبدیلی والے کون ہیں؟ ایک تو ان ہاؤس تبدیلی والے پہلے لوگ تو 2% کی پاپولیرٹی والے فضل رحمان صاحب ہیں, جن کا پرابلی اپنا ہی بیٹا صرف اسد اللہ 1 ووٹ رکھتا ہے, MNA ہیں. اور جو ان کے الائز ہیں جن کے آج کل یہ لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ناکام لیگ جو ہے وہ تو اس وقت لندن یاترا کر رہی ہے, وہ تو لندن میں سیرے کر رہے, علاج کے بہانے گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو لیڈر ہیں ان کے, یہ وہاں سے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں. تو وہاں سے اب اس کو لیڈ کرنا ہے فضل رحمان نے, دوسروں کو کہہ کے گئے کہ جی ہم مہنگائی اور جو ان ہاؤس کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, زیادہ اپوزیشن پارٹیز کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 1-2 گروپ ایسے موجود ہیں جو وقت آئے پہ عمران کو بالکل چھوڑ کے تو اپنی نگاہیں پھیر سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی مائنس عمران خان پی ٹی آئی رہ سکتی ہے؟ میرے لیے تو یہ سوال ہے. اچھا پہلے ملک صاحب ان کو پر بات کر لینا. تو انہوں نے جنہوں نے سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنا تھا, انکلوڈنگ احسن اقبال صاحب, یہ سارے لندن یاترا پہ چلے گئے. اب کراؤڈ کو اکٹھا کرنا تھا, وہ ان کا فلاپ شو چلا گیا. اچھا پہلے بھی یہ لوگ سڑک پہ اس لیے آئے تھے یہ ناکام دھرنے کی خاطر کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرتے ہوئے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. ان کے اپنے سینیٹرز نے جا کے سینٹ چیئرمین کو جا کے سنجرانی صاحب کو ووٹ دے دیا تھا, اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم نے کمیٹیز بنا دی اور ہم اپنے سینیٹرز کو دیکھیں گے کہ کس نے ہارس ٹریڈنگ کی یا کس نے پیسے لیے. ابھی وہ شرمندگی ابھی انہوں نے قوم کے سامنے اٹھانی تھی, ویسے انہوں نے ابھی جواب بھی دینا ہے. وہاں سے ناکام ہو کے بنو اور جب لکی مرد واپس گئے تو بیوی نے لڑائی کر وہ آئیڈینٹیفائیڈ کیے, ان کو میں انعامات بھی دکھ رہی ہوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی ایسا دن بھی آئے گا پاکستان میں کہ ہم کہیں گے کہ انٹیگریٹی آئے گا, ان کوئی پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں, تو پولیٹیشن پہ پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے ساتھ تو کہہ رہے تھے کہ ایوان فیلڈ ہمارا نہیں ہے, پاک لین ہمارے نہیں ہے, اور انہیں کہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. اب سوچیں لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر یہ تھریٹ کر رہے تھے خواجہ آصف اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر. حالانکہ میں ان کی زبان بھی جانتی ہوں, یہ وہی خواجہ آصف ہے نا جو منسٹر ہو کے, فیڈرل منسٹر ہو کے, اور شیری مزاری کو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی. یہ وہی ہے نا, اور یہ باقی ڈیسک بجاتے رہے تھے. یہ وہی ہے نا جو کہ اقامہ ہولڈر ہے یہاں کی, ڈیفنس منسٹر بنے ہوئے تھے. اب یہ کہہ رہے کہ لندن کے اندر بھی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکر تھے, وہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی تھے جو ریمیٹنس اپنی محنت مزدوری کر کے پاکستان بھیجتے تھے. وہ آپ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے ہیں, یہ پیسے آپ کے, اور دھوکہ دیتے رہے کہ ہمارے یہ جو لندن کے اندر گھر ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, ہماری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک, اور ویسے میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں جنہوں نے 14 لوگوں کو اور پریگننٹ خواتین کو ماڈل ٹاؤن میں سیدھی گولیاں ماری, جس کو گلو بٹ جو ہے وہ جا کے لیڈ کرتے ہوں, جو سیدھے سے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, وہاں سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہوں کہ یہ کسی کے گھر کے اوپر بھی خواجہ صاحب اور یہ سارے صرف بات یہ کہ جو پی ٹی آئی میں ہی نہیں, پاکستان میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں. ان میں سے کسی کا کت کاٹ ہی نہیں ہے. کیا اس نے میفیر کے فلیٹ بنائے, کیا اس نے لندن میں ایوان فیلڈ بنائی ہے, کیا اس نے دبئی کے ٹاورز بنائے ہیں, کیا اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, العزیزیہ اس کے اوپر کوئی ریفرنس ہے, یا اس نے فورجری کی ہے, کیا اس کی لندن میں کوئی پراپرٹی تھی, کیا کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے؟ پرائم منسٹر عمران خان تو ان کا کیا ہوا جو انہوں نے گند کیا ہے 31,000 ارب کے جو قرض ہیں اس کو ٹھیک کر رہا ہے. کیا کوئی رائیول گروپ ہے ود ان پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنے ہاؤس کی فکر کریں. ان کے پہلے ان کو کیا ان کے لیے شرمندگی کافی نہیں تھی جب ان کے سارے سینیٹرز نے صادق سجرانی صاحب کو ووٹ دے دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ پہلے شروعات ہے. انہوں نے پھر 2 کمیٹیاں بنائیں. قوم ان سے سوال کرتی ہے کہ وہ کمیٹیاں کدھر گئی جو آپ نے اپنے سینیٹرز کا بتانا تھا جنہوں نے صادق سجرانی صاحب کو ووٹ دے دیا. اب آ جائیں ہاؤس میں. دیکھیں وہ جن کے کہے پہ ووٹ دیا تھا ان کے کہے پہ آپ کے بھی بندے 4 سے دوسری طرف ووٹ کر سکتے ہیں. سوال پوچھتی ہوں میں, سوال پوچھتی ہوں. وہ آپ کو پتہ مولانا فضل الرحمان کی بھی جماعت سے ووٹ سنجرانی صاحب کو پڑ گیا تھا. تو میں اب ہاؤس میں, ان ہاؤس میں سوال پوچھتی ہوں. ان ہاؤس میں یہ کیا شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی وہاں کو پرسنالٹی بتاتے. شہباز شریف اس طرح انگلیاں گھما کے کہتے تھے کہ میری عزت اور انٹیگریٹی کا سوال ہے, میں ڈیلی میل کے ڈیوڈ راس کے خلاف مقدمہ کروں گا.
جب ڈیوڈ راس نے ان کے خلاف یہ ایلیگیشن آپ کے خیال میں شہباز شریف آئیں گے کہ نہیں؟ نہیں، میں یہ تو کہہ رہی ہوں نا، یہی تو یہ بتایا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیلاب زدگان کے کفن اور پیسے جو ہے یہ کھا گئے ہیں، یہ زلزلہ والوں کے ایرا کے فنڈ کھا گئے ہیں شہباز شریف۔ اس نے کہا تھا یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ ابھی ترچی ٹوپی پہن کے جب یہ لندن میں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چیئر کرتے ہیں میٹنگ، بھائی صاحب کے پلیٹلیٹس رات کو اور ہوتے تھے، صبح اور ہوتے تھے، اب تو وہ ایک نیشنل سیکرٹ بن گیا ہے۔ اب تو یہ نہیں بتائے جاتے کہ پاکستان میں کیا پلیٹلیٹس تھے اور اب لندن جا کے سیکرٹ بن گیا ہے۔ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے؟ یہ بتائیں گے جب آپ اب ڈیلی میل کہ جو ڈیوڈ راس ہیں وہ ہر صبح اپنا ای میل چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی قانونی چارہ جوئی مجھے کوئی شہباز شریف نے بھیجی۔ مجھے لگتا ہے ان کا اکاؤنٹ آپ کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم مینج کر رہی ہے آج کل، جتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ۔ نہ تو انٹرسٹ کیوں نہیں، دیکھیں انہوں نے کہا یہ 3 دفعہ کے خادم اعلیٰ رہ چکے ہیں نا، آپ کے اوپر آپ کی عزت کا سوال ہوتا ہے، اور آپ نے انگلیاں گھما کے پریس کانفرنس کی تھی۔ ان کو آپ کے طبقے کے ایک بہت معزز شخصیت ہیں، انہوں نے ان کو آفر کی ہوئی کہ آپ پیسے نہ دیں شہباز شریف صاحب، میں آپ کے جو ہے مقدمہ جو ہے وہ اس پہ ڈیلی میل پہ اور ڈیوڈ راس پہ کر دوں گا، جب ہر جانے کی قیمت جب وہ جھوٹے ثابت ہو جائے تو مجھے اپنے مقدمے کے پیسے واپس کر دیجیے گا، اور ہر جانے کی قیمت میں شہباز شریف صاحب کو دے دوں گا۔ کمال لندن کے اوپر بیٹھے ہوئے پلیٹلیٹ سٹیبل ہو گئے ہیں، اب ان کو سیکرٹ ان کا ایک وہ ہو رہا ہے، میٹنگ کریں تو ڈیوڈ راس کے اوپر یہ لوگ کیوں نہیں مقدمہ کرے؟ قوم ان کا انتظار کری کہ آپ 3 دفعہ کے خاتمے میں آلا رہے ہیں، واپس وہاں سے ابھی انہوں نے گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، آئیں آج مراد سعید نے کہا، آج پارلیمنٹ نے کہا آئیں آپ بتائیں کہ جی یہ ہے وہ ذرائع جس کی وجہ سے جو ہے وہ عراق اور اس کے میں نے فنڈ نہیں کھائے، اور یہ جو ابھی 4 مزید ٹیٹیاں ان کے نکلے، 7 ارب کے پیسے ان کے وہ جو نکلے ہیں ابھی مزید 6 کمپنیوں سے، اس کا کہ پارلیمنٹ میں جواب دے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، اسے صاف سمجھ آتا ہے کہ اس کو سیاست کا الف بے نہیں پتا، ایک پرچی کے ذریعے چونکہ کوئی ایک وصیت لے کر آ گیا ہے کہ جی میں اس پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور اپنی اگر اس کی سٹرگل دیکھیں آپ، اس نے کیا پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بات کرنی ہے؟ مراد سعید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنا ووٹ لے کر آئے، ہم نے زیرو سے اسکریچ کیا اپنے حلقے کو، اس کا کیا پورٹ فولیو، آج تک اس نے کیا اس کا کام کیا ہے سوائے اس کے کہ فرموداتی بلاول میں ہر روز ایک اضافہ کر دیتا ہے، اپنی امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے اور مزکہ حیث قسم کے بیان دیتا ہے۔ نواز شریف والا بیان تو ٹھیک ہے کہ اس نے کہا آپ نے خود اجازت دی، اس کا تو سب سے بڑا وکیل ہی یہ ہے، وکیل یہ خود ہے، تو کہہ رہا ہے اچھا اب اس کی باتیں چیک کرے، کہہ رہا ہے کہ جی سلیکٹڈ لوگ جیسے پچھلے تھے، اچھا یہ اپنی ذکر کر رہا ہے کیونکہ پچھلے تو یہ خود تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سلیکٹ ہو کے آئے تھے، اب ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ کوئی اور کیوں آ گیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی اورینٹڈ پالیٹکس کے اندر کوئی اور مائی کلال کیوں وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ صرف ان نالائق کو نکٹھو اولادوں کو ہاکے۔ لیکن پھر وہی بات ہے جو میں بار بار سوال کرتی ہوں، پی ایم ایل این کے ساتھ اپوزیشن کا معاملہ ہے نا، اس وقت ان کے کہیں پر حکومت نہیں ہے، ان کو تو عوام نے 2018 میں ریجیکٹ کر ہی دیا تھا، ان کے تو پچھلے 12 سال سے کنٹینیوسلی سندھ کے اندر حکومت ہے۔ یہ جواب دے لوگوں کو کہ 6.6 ملین ٹن گندم جو ہے وہ چوہے کیوں کھا گئی، یہ بتائے کہ تھر کے اندر سالانہ 525 بچے کیوں فوت ہوتے ہیں، یہ بتائے کہ 7,25,000 لوگوں کو کتے نے کاٹ، ان کے پاس کیوں نہیں ہے اس کا علاج، یہ بتائے کہ لاڑکانہ ایڈز زدہ کیوں ہو گئے، ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے۔ اچھا یہ اٹھ کے نواز شریف کے سب سے بڑے تھانے دار تو تم ہو، تمہارے انکل ہے، تم ان کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں ان کو جانے دو۔